جب اپنی خانقاہ قادریہ آئی تو ایک ابدال ادب کی وجہ سے دائیں ہٹ گیا اور دوسرا ابدال ادب کی وجہ سے بائیں ہٹ گیا. انہوں نے سوچا میں بھی ولی وہ بھی ولی, میں نے کیوں ہٹنا؟ تو میری خانقاہ کے اوپر سے چھت پہ سے اڑ کے جا رہا تھا صرف, اللہ نے اس کو نیچے گرا دیا. اللہ نے اس کو نیچے گرا دیا. وجہ کیا ہے؟ ولایت کا انکار نہیں, شان کا انکار نہیں, عظمت کا انکار نہیں, بزرگی کا انکار نہیں. غوث پاک کی چھت پہ سے صرف جانے کی بات ہو رہی ہے, نیچے زمین پہ گرا دیے گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سرکار معاف کر دیجیے. کہا ادھر معاف کیا, ادھر پھر وہ ہوا پرواز کرتے ہوئے چلے گئے. جہاں ابدالوں کا یہ حال ہے, اپنی کیا اوقات. آج بھی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ غوث پاک کے یہاں کوئی بغداد جائے اور وہ ولی ہو, آج بھی زندہ کوئی انسان اور وہ ولی ہو, بلا وجہ غوث پاک کے یہاں جانے سے انکار کر دے, آج بھی اس کی ولایت چھین لی جائے گی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے غوث پاک کے آنگن میں جھاڑو دیتے دیتے لوگوں کو ولایت ملی. ہاں انہوں نے تو لکھا, بہت بڑے عالم تھے. ہم غلام لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چوری کے لیے جانے والے کو ولایت ملی. ہاں ہے, یہ کتاب میں واقعات ہیں, اس کی طرف نہیں جانا. تو غوث پاک کیا بہت بڑے بڑے لوگ آتے تھے ملنے کے لیے, بلکہ غوث پاک کے خطاب میں انبیاء کرام آتے تھے, سید الانبیاء بھی آتے تھے فیض عطا کرنے کے لیے, محفل کو زینت بخشنے کے لیے. بڑی عظیم محفل. بلکہ ایک مرتبہ تو غوث پاک خطاب کرتے مسکرا پڑے. کسی نے خطاب پوچھا سرکار کیوں مسکرایا؟ فرمایا بیٹے آج میرے بیان میں رسول اللہ آئے تھے اور ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. تو حضور نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ کیا تمہاری امت میں ایسا کوئی ولی ہے؟ اگر ہو تو بتاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ میری امت میں تو کیا کسی امت میں جیسا ولی نہیں, اس جیسا ولی کسی امت میں نہیں. یہ تو یہ عظیم شان کی. بڑے بڑے لوگ آتے تھے غوث پاک کے, آتے تھے فیض لیتے تھے چلے جاتے. غوث پاک کے یہاں ایک سادے سیدھے انسان تھے, سیدھے سادے انسان. کچھ میری طرح بھی ہوتے ہیں نا جن کو کوئی ہنر ہی نہیں آتا, کوئی پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا, کچھ نہیں, نہ عمل نہ علم, کچھ نہیں ہوتا. ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ. تو غوث پاک نے ان کو بٹھا رکھا تھا اپنی چوکھٹ پہ. کہاں پر؟ اپنی چوکھٹ پر. غوث پاک کی چوکھٹ کوئی معمولی نہیں, ہاں اپنی چوکھٹ. اور ان سے کہا تھا دیکھو بیٹا جو بھی آئے گا ان کو وضو کے لیے استنجا کے لیے پانی بھر کے لوٹے میں دے دیا. اب وہ بیٹھے بیٹھے ان کو 40 سال ہو گئے. کتنے سال؟ 40 سال. اب کبھی شیطان دینا, دیکھو شیطان کبھی ولی کے قریب جانے نہیں دیتا, وسوسے ڈالتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے جس دن بندہ ولی کے قریب گیا تو اس پہ میرا داؤ چلنے والا نہیں ہے. جیسے پولیس کی صحبت میں رہنے والے کی کبھی جیب نہیں کٹتی, ایسے ولیوں کے قریب رہنے والے کی کبھی ایمان کبھی اس کو لوٹا نہیں جائے گا. اسی لیے پوری دنیا کی طاقت جھونک دی گئی ہے. ولی کے مزار مٹی کا ڈھیر, ولی کی مزار مٹی کا ڈھیر, ولی کی اگر ولی کی مزار مٹی کا ڈھیر ہے تو ابا جان کو قبرستان میں جا کے سلام کیسے کرتے ہو؟ اور میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں حدیث کی روشنی میں, ولی تو ولی ہے. کوئی عام مسلمان اس کی قبر کوئی مٹی کا ڈھیر نہیں کہنا چاہیے. ایک حدیث بہت لوگ بیان کرتے ہیں, آپ نے بہت سنی ہوگی, میں بھی بیان کرتا ہوں, بہت بیان کرتا ہوں. اور ہمارا جو مخالف گروپ ہے نا 1857 کے بعد جو پیدا ہوا, وہ لوگ اور زیادہ بیان کرتے ہیں. وہ کیا بیان کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے بھائیو, نماز پڑھو. میں بھی کہہ رہا ہوں نا نماز پڑھو, لیکن وہ یہ کہ نماز پڑھو. نماز بھی پڑھو گے نا تو قبر میں بڑے بڑے سانپ اور بچھو آئیں گے اور تمہیں ڈسیں گے. یہی کہتے ہیں, اور ہے صحیح بات ہے, حدیث ہے, ڈسیں گے. پھر یہ بھی بیان کرتے ہیں بھائیو فجر نہیں پڑی تو ظہر تک ڈسیں گے, ظہر نہیں پڑی تو عصر تک ڈسیں گے, عصر نہیں پڑی تو مغرب تک ڈسیں گے, مغرب نہیں پڑی تو عشاء تک ڈسیں گے. اور یہ ڈسنے کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ جب تک قیامت نہیں آ گی تب تک ڈسنے کا سلسلہ چلتا رہے گا. اب میرا ایک سوال یہ ہے, آپ تو کہتے ہو کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے, یعنی قبر خالی ہے, کچھ نہیں ہے. غوث پاک مٹ کر مٹی میں مل گئے, مٹی کا ڈھیر ہے. غریب نواز مر کر مٹی میں مل گئے, مٹی کا ڈھیر ہے. تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والا مٹی میں مل گیا. نماز لانے والا, خدا کو دیکھنے والا جس کے لیے کائنات بنی, وہ مٹی میں مل گیا. تو یہ بے نمازی ایسا کیا وی آئی پی کوٹا لے کر آئے ہیں کہ یہ قیامت تک قبر میں رہیں گے؟ بھئی عذاب ہونا کس پر ہے؟ عذاب ہونا کس پر ہے؟ مٹی پہ ہونا ہے کہ پتھر پہ ہونا ہے؟ عذاب کس پہ ہوگا بتاؤ تو صحیح, کس پہ ہوگا؟ مٹی کے ڈھیر پہ ہوگا کہ انسان پہ ہوگا؟ کس پر ہوگا عذاب؟
قیامت تک عذاب کس پر ہوگا؟ بے نمازی پہ تو نادان. جب بے نمازی ہو کر قیامت تک اپنی قبر میں رہتا ہے، نظر آئے یا نہ آئے، نظر آئے یا نہ آئے، یہ اپنی نظر کا قصور ہے، لیکن بے نمازی قیامت تک اپنی قبر میں رہتا ہے. تو جس نے نماز چھوڑی وہ عذاب بھگتنے کے لیے قیامت تک قبر میں رہ سکتا ہے. تو جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے تو وہ بھی جنت کی لذتیں اٹھانے کے لیے قیامت تک قبر میں زندہ موجود ہے. بے نمازی جب قبر میں ہے، بے نمازی جب قبر میں ہے، اور اگر نہیں ہے قبر میں، مٹی کا ڈھیر ہو گیا، تو پھر عذاب کس پہ ہو رہا ہے؟ تو پھر لو بھائی چھٹی ہو گئی نماز سے ہی، ہم نماز چھوڑیں اور عذاب کس پر ہو؟ مٹی کے ڈھیر پہ. تو ہم گناہ کریں اور عذاب مٹی کے ڈھیر پہ عذاب نہیں ہوتا، تیرے وجود پہ ہوتا ہے، جسم اور روح پہ عذاب ہوتا ہے. تو کہا کہ پھر وہ قبریں پلٹتی کیسے؟ یہی تو اللہ کی شان ہے. کافر اور مشرک میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ کافر جو نظر آتا ہے اسی کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو نظر آئے اس کو بھی مانتا ہے، اور جو نظر نہیں آتا یؤمنون بالغیب اس کو ہی مانتا ہے. بتاؤ خدا نظر آتا ہے، بلکہ وہ تو نہ گمان میں آتا ہے، نہ بیان میں آتا ہے، نہ تصور میں آتا ہے، نہ تخیل میں آتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. اور رہی بات، قبرستان سب جاتے ہیں، اگر کلمے پہ موت ہوئی تو سب کو سلام کرتے ہیں، شرابی کو بھی، جواری کو بھی، شرابی کو بھی، جواری کو بھی، گنجڑی کو بھی، چرسی کو بھی، حرام کھانے والے کو بھی، سب کو سلام کرتے ہیں. وہ لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں پیر کے بعد جو قبر ہے اس کو بھی کرتے ہیں، اور وہ جو کونے میں دور ہے اس کو بھی کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہ لوگ وہ سلام سنتے کہ نہیں سنتے؟ بولے آپ جواب بھی دیتے. حدیث ہے نا بھائی، ڈرتے کیوں؟ بولو سنتے کہ نہیں سنتے؟ جواب دیتے کہ نہیں دیتے؟ ہم نہیں سنتے، وہ سنتے ہیں. ان کی ہماری آواز وہ سنتے ہیں، ان کی آواز ہم نہیں سنتے. وہ کہاں سے جواب دیتے ہیں؟ جواب کہاں سے دیتے ہیں؟ کسی کی روح مرتبے کے مطابق رہتی ہے. کسی کی روح زمزم کے کنویں پر، کسی کی روح کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان، کسی کی روح آسمانوں پر، کسی کی روح عرش اعظم کے نیچے. مرتبے کے مطابق مسلمان کی روح رہتی ہے جہاں، اب کسی کی قبر پہ بھی رہتی ہے، لیکن سب روحیں جواب دیتی ہیں. بھائیوں بتاؤ کہ آپ کے گجرات سے بغداد کا فاصلہ دور ہے یا قبر سے عرش کا فاصلہ دور ہے؟ دور کون ہے؟ تو جب عام مسلمان کی روح آسمانوں سے آپ کا سلام سن کر جواب دے سکتی ہے، تو بغداد والے پیر غوث پاک کی روح اگر یا غوث المدد کہیں تو بولو اللہ کی عطا سے مدد کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ یہ سب ہو سکتا ہے، سمجھنے کی بات ہے. تو بہرحال یہ بات چل رہی تھی کہ شیطان ورگلاتا ہے، اسی لیے بہت کا یہ ایسے چھوڑیے. محبوبوں کا ذکر ہو، مردودوں کا تذکرہ کیا، اور شکوے کیا، اور شکایت کیا. بات اپنی کریے. 40 سال تک بیٹھے رہے. اچھا غوث پاک کی خاص بات ہے، کبھی کبھی دیتے ہیں ایسے چھپا کے نا کہ جس کی جھولی بڑھتی ہے خود کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے ملا کیا ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جس کو غوث کا دامن ملا کمی کیا ہے؟ کمی کیا ہے؟ یہ کہنے والے نے کہا نا سب مانگ لیا ہے تجھے مانگنے کے بعد اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میری اس دعا کی بات. اور اعلیٰ حضرت نے بہت اچھی دعا کی ہے. ان کا ایک کلام ہے جس میں غوث پاک کا ایک فرمان انہوں نے نقل کیا ہے اور پھر اپنی عرضی بھی پیش کی. غوث پاک کہتے ہیں مجھ سے مانگو. غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. کیا کہتے ہیں؟ جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. اعلیٰ حضرت اس کو کہتے ہیں کہا تو نے جو مانگو ملے گا. کہا تو نے جو مانگو ملے گا. رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. رضا تجھ سے. آپ نے کہا نا کہ جو مانگو گے میں دوں گا. ہم تو آپ ہی سے آپ کو مانگتے ہیں. آپ ہی کتنی بڑی بات ہے, آپ ہی سے آپ کو مانگتے ہیں. اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ, اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ. میرے اس دعا کے بعد کیونکہ آپ کو مانگ لیا تو پھر سبھی مل گیا نا, کیا رہ گیا باقی. تو دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں کہ بے نیاز کرتے ہیں.
40 साल तक बैठे रहे। एक दिन 2 अब्दाल आए, 2 अब्दाल गौस पाक से मिलने के लिए। ये अंदर जाते नहीं थे, आना जाना कम था, यही बैठे होते थे, खिदमत में मुकर्रर थे। बैठ गए तो अब्दालों से इन्होंने एक दिन कहा कि यारो मुझे भी अपने साथ ले चलो, तुम्हारे चेहरे बड़े नूरानी बड़े अजीम हैं आप लोग, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उन्होंने कहा चलो। उन्होंने तवज्जो नहीं दी। कभी कभी अहलुल्लाह की तवज्जो किसी राज की तरफ से कुदरत खुद हटा देती है, क्योंकि कुछ राज कुदरत को खुद खोलना होता है। हाँ, इसलिए इतराज नहीं करना। उन्होंने तवज्जो नहीं, वो चलो भाई चलो साथ चलो, क्योंकि अब्दाल लोग जो होते हैं ना वो किसी को ना नहीं कहते, वो हमेशा भूखे रहते हैं, भूखे रहने के आदी होते हैं, किसी से कीना नहीं रखते, किसी से बुग़्ज़ नहीं रखते, अदावत नहीं रखते, महरूम करने वालों को नवाजते हैं। उनकी बड़ी शान अब्दाल लोगों की, उनको कोई मारे तो वो दुआ देते हैं। अब्दालों की बड़ी शान है, पूरी इनकी तफसीलात हदीस में मौजूद है। आपको पढ़ना हो तो उस तरफ जा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इमाम यूसुफ नबानी ने भी लिखा है इसको, बहुत अच्छे अंदाज में लिखा है। इमाम याफ़ी ने बहुत अच्छे अंदाज से इसकी तहकीक पेश की, अल्लामा शामी ने भी पेश की इसकी तहकीक। उस तरफ जाएं आप, देखिए आपको मिलेगा। तो ये अब्दाल लोग तो निकचले भाई, ठीक है चलते हैं। अब ये गए, अब इन लोगों की तवज्जो इस तरफ नहीं हो सकी, इस तरफ कि ये है कौन, तवज्जो नहीं हो सकी। इन्होंने साथ तो ले लिया, रास्ते में थोड़ी देर चले, उनका चेहरा उतर गया। ये दोनों अब्दाल लोगों ने कहा कि क्या हुआ, अब भूख लगी है, भूख। तो आपको पता है हम लोग अब्दाल लोग हैं, हम लोग ऐसे बार बार खाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग 24 घंटे में एक बार खाते हैं, वो भी एक रोटी, छोटी सी एक रोटी। हाँ, तो मैं तो बहुत नाजो नम में पला हुआ, इसलिए ये कहाँ रहते थे, खानते कातिया में, और वहाँ हर वक्त लंगर चलता रहता था, हर वक्त। तो उस पाक कहते हैं कि मैंने नेकी के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, खाना खिलाने से कोई बड़ी नेकी मुझे नजर नहीं आई, बहुत बड़ी नेकी खाना खिलाया जाता था वहाँ।